خطابت تین چیزوں سے مل کر وجود میں آتی ہے، جس کو ہم خطابت کے عناصر ثلاثہ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہر شے کسی نہ کسی چیز سے مل کر وجود میں آتی ہے، اسی طرح خطابت کو وجود میں لانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے عمارت کو کھڑا کرنا ہو، اس کے لیے آپ کو ریت کی ضرورت اور پانی کی ضرورت، اینٹوں کی ضرورت، بدری کی ضرورت، سیمنٹ کی ضرورت، سریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب خطابت کی عمارت کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، وجود بخشنا ہے، تو اس کے لیے بھی تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے خطیب۔ خطیب جو اپنے فن اور شخصیت کی معرفت سے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ اور نمبر دو ہے کلام، اور کلام وہ کہ جس کا اظہار تو انفرادی ہوتا ہے لیکن مقصود اجتماعی ہوتا ہے۔ اور نمبر تین چیز ہے سامعین، کہ جو خطیب اور کلام کا موضوع سخن ہوتے ہیں اور خطیب اور کلام کا مقصود ہوتے ہیں، کہ خطیب کا مقصود بھی سامعین ہوتے ہیں اور کلام کا مقصود بھی سامعین ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں خطابت کے عناصر ثلاثہ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی چیز مفقود ہوگی، اس کا وجود نہیں ہوگا، تو خطابت وجود میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر خطیب موجود ہے لیکن اس کے پاس کلام ہی نہیں، اس کے پاس مطالعہ ہی نہیں، مواد اور بیانیہ ہی نہیں، تو وہ کلام کر نہیں سکتا، خطابت وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔ سامنے سامعین بھی موجود ہیں، خطیب صاحب بھی موجود ہیں، لیکن وہ کلام کرتے ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ خطابت وجود میں نہیں آئی، اگرچہ دو چیزیں یہاں پر پائی جا رہی ہیں، یعنی خطیب اور سامعین۔ اسی طرح سامعین موجود ہیں لیکن خطیب کی شخصیت موجود نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے مقام پر تشریف فرما ہے، کلام اس کے سینے میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہے، اور جلسہ گاہ میں سامعین ہیں، لیکن خطیب صاحب خود نہیں ہیں، تو گویا کہ اب بھی خطابت وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا کہ یہ تین چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، تینوں بیک وقت وجود میں آئیں گی تو جا کر خطابت وجود پذیر ہوگی۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہوئی تو خطابت وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو خطابت کے تین عناصر ہیں جن سے خطابت کی عمارت، خطابت کا وجود سامنے آتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک خطیب، نمبر دو کلام، اور نمبر تین سامعین۔